ماہ ربیع النور شریف کی آمد ہونے والی ہے، جس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ جیسے ہی یہ مہینہ آتا ہے، اہل سنت والجماعت خوشیاں منانے کی تیاری کرنے لگتے ہیں، لیکن مخالفین کی جانب سے سوشل میڈیا پر طرح طرح کے سوالات اٹھائے جانے لگتے ہیں، خصوصیت کے ساتھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کے حوالے سے کہ تم 12 ربیع الاول شریف مانتے ہو ولادت کی تاریخ، حالانکہ تمہارے امام نے یہ تاریخ نہیں بیان کی بلکہ 8 تاریخ بیان کی ہے۔ تو اس سلسلے میں ضروری پیغام آپ کو پہنچا دوں کہ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف اس سلسلے میں کیا ہے۔ رحمت عالم کا نطفہ زکیہ ان کی والدہ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اقدس میں کب استقرار پایا، وہ ماہ و تاریخ کیا تھی اور دن کیا تھا، اسی طرح مدت حمل کیا تھی، کتنے دن رحمت عالم اپنی والدہ کے شکم اقدس میں رہے، اور پھر ولادت باسعادت کا مہینہ کیا تھا اور اس کی تاریخ کیا تھی۔ عزیزان مکرم، ان سارے سوالات کے جوابات سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائے، اور فرمایا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نطفہ زکیہ ان کی والدہ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کی شکم اقدس میں پورے 9 مہینے رہے۔ استقرار نطفہ زکیہ کا ماہ حج کی 12 تاریخ کو شب جمعہ میں ہوئی، ایک قول کے مطابق وہ پیر کا دن تھا، اور پھر ماہ ربیع النور کی 12 تاریخ کو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب نطق الہلال کا یہ خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب کتاب میں سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان فرمایا کہ محدثین اور مورخین کے اس میں اختلافات رہے کہ ولادت باسعادت کی تاریخ کیا تھی اور مہینہ کیا تھا۔ مہینے کے بارے میں بھی اختلاف رہا، بعض لوگوں نے کہا کہ وہ محرم کا مہینہ تھا جب حضور کی ولادت ہوئی، بعض لوگوں نے کہا کہ وہ صفر کا مہینہ تھا۔ اکثر مشہور و معتمد قول کے مطابق وہ مہینہ 12 ربیع النور کا تھا۔ رجب کا بھی قول کیا گیا ہے، اسی طرح رمضان کا بھی قول کیا گیا ہے۔ اسی سلسلے میں ولادت کی تاریخ سے متعلق بھی اختلاف رہا، بعض لوگوں نے 8 تاریخ بتائی اور بعض نے 10، 12، 17، 18، 22، یہ سارے اقوال ہیں۔ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت نے ان اقوال کو جمع کیا ہے اور فرمایا کہ اکثر محدثین اگرچہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ولادت باسعادت 8 ربیع الاول کو ہوئی اور اہل زیجات کے حساب میں بھی وہی آتا ہے، لیکن اشہر و اکثر ماخوذ و معتبر 12 ربیع النور ہے۔ یعنی سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت نے مختلف اقوال کو جمع کرنے کے بعد جو راجح اور ان کا موقف تھا، ان کا مذہب تھا، وہ بیان کیا، اور وہ کیا ہے؟ 12 ربیع النور شریف۔ یہ آپ نے بطور مذہب بیان کیا۔ کتاب میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، بطور استدلال بہت ساری چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے، لیکن وہ ان کا مذہب نہیں ہوتا ہے۔ عزیزان مکرم، یہاں ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع النور شریف کو ہوئی، مدت حمل 9 مہینہ رہا، اور ماہ حج کی 12 تاریخ کو نطفہ زکیہ استقرار پایا، تو ماہ حج کی 12 تاریخ سے لے کر کے ماہ ربیع النور کی 12 تاریخ تک اگر آج کے دور میں ہم حساب لگائیں تو 3 ہی مہینہ ہوتا ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ ماہ حج کی 12 تاریخ کو آپ اپنی والدہ کی شکم اقدس میں تشریف لائے اور 12 ربیع النور کو ولادت ہوئی، تو پھر مدت حمل 9 مہینہ کیسے رہا؟ اور اگر مدت حمل 9 مہینہ ہے تو ماہ ربیع النور کی 12 تاریخ کو کیسے ولادت ہوئی؟ وہ تو مہینہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ یا ایسا سوال ہے بظاہر کہ اچھوں کا پتا پانی ہو جائے، لیکن اس طرح کے مشکل سوالات کو جو آسانی کے ساتھ حل کر دے، انہی کا نام امام اہل سنت امام احمد رضا ہے۔ عزیزان مکرم، سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ بھی صحیح ہے کہ ولادت 12 ربیع النور کو ہوئی، یہ بھی صحیح ہے کہ آپ اپنی والدہ کے شکم اقدس میں 9 مہینے رہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ آپ اپنی والدہ کے شکم اقدس میں ماہ حج کی 12 تاریخ کو آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے، سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں مہینے متعین نہیں تھے حرمت والے۔ وہ کیا کرتے تھے
زمانے جاہلیت میں حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے، تقدیم و تاخیر کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر حرمت والا مہینہ محرم ہے، اگر انہیں محرم کے مہینے میں جنگ کی نوبت آتی تو وہ حرمت کو منتقل کر کے سفر میں رکھ لیتے، اگر سفر میں ضرورت پیش آتی تو اور بڑھا کر کے ربیع الاول میں کر لیتے۔ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس سال رحمت عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ سیدہ آمنہ خاتون کی شکم اقدس میں تشریف لائے ماہ حج کی 12 تاریخ کو، تو وہ ماہ حج اس سال ذی الحجہ میں نہیں ہوا بلکہ وہ ماہ جمادی الاخرہ کی 12 تاریخ تھی۔ اب ماہ جمادی الاخرہ کی 12 تاریخ سے آپ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو دیکھیں گے تو برابر پراپر 9 مہینے مکمل ہو جاتے ہیں۔ عزیزان مکرم، اس سلسلے میں سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت نے قرآن پاک سے استدلال فرمایا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 37 میں اللہ عز و جل نے بیان فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما۔ اس آیت میں اللہ عز و جل نے یہ بیان فرمایا ہے کہ مشرکین عرب زمانے جاہلیت میں مہینے کی حرمت کو آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے۔ اس طور پر سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت نے قرآن سے بات ثابت کی کہ زمانے جاہلیت میں مہینوں کی حرمت متعین نہیں تھی۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مدارج النبوہ میں جب بیان فرمایا ولادت اقدس سے متعلق اور نطفہ زکیہ کے استقرار سے متعلق، تو آپ نے یہ فرمایا کہ رحمت عالم کا نطفہ زکیہ ان کی والدہ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اقدس میں ماہ حج کی 12 تاریخ کو آیا، ماہ ذی الحجہ نہیں فرمایا۔ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ شیخ کا یہ ماہ حج کہنا، ماہ ذی الحجہ نہ کہہ کر کے ماہ حج کہنا، یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ اس سال ماہ حج ماہ ذی الحجہ میں نہیں پڑا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگرچہ اکثر محدثین کا قول یہ ہے کہ ولادت 8 تاریخ کو ہوئی، لیکن اشہر و اکثر ماخوذ و معتبر یہ ہے کہ رحمت عالم کی ولادت اقدس 12 ربیع النور